کابل ایئرپورٹ پر گزشتہ روز کے حملے کے بعد مزید حملوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر مختلف ممالک کا انخلاء اس وقت متاثر ہو رہا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ فرینک مکینزی نے کہا ہے کہ دہشت گرد مزید حملے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اضافی سیکیورٹی اقدامات کریں۔ کابل ایئرپورٹ کے باہر جمعرات کو ہونے والے دھماکوں میں ہلاک افغان شہریوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حملے میں کم از کم 13 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دہشت گرد تنظیم داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ صدر بائیڈن کل امریکی قوم سے اپنے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ داعش خراسان کی تنظیم کی قیادت، اس کی تنصیبات اور اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے انہوں نے امریکی کمانڈروں کو حکم دے دیا ہے۔ جو کابل میں اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اضافی سیکیورٹی جس کا مطالبہ طالبان سے کیا جا رہا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو ابھی میں نے چند لمحے پہلے ہی ایک چھوٹی سی ویڈیو ٹویٹ کی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کی شکل بالکل بدل گئی ہے۔ وہ جو ہزاروں لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے کہ کسی طرح اندر داخل ہو جائیں، تمام راستے پیک تھے، تمام انٹرنسز پیک تھیں، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اوور نائٹ یعنی راتوں رات طالبان نے اس پورے علاقے کو، کچھ لوگ تو دھماکے کے بعد خود ہی واپس چلے گئے تھے خوف و ہراس کی وجہ سے، اور جو بچے تھے ان کو طالبان نے راتوں رات واپس بھیج دیا ہے گھروں کو۔ اور اب جو کابل ایئرپورٹ کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ تقریباً خالی ہے۔ طالبان نے اپنا سیکیورٹی پیریمیٹر تھوڑا آگے کر دیا ہے، اور اب چاروں طرف انہوں نے اپنی چیک پوسٹ بنا دی ہیں، اور ان چیک پوسٹ سے وہ کسی بھی اجازت کے بغیر یا ان آتھرائزڈ کسی بھی نہ گاڑی کو گزرنے دے رہے ہیں، پیدل چلنے والوں سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے راستے سے واپس چلے جائیں۔ تو اس وقت کابل ایئرپورٹ کی شکل اس سے بالکل مختلف ہے جو کل دھماکوں سے چند لمحے پہلے تک تھی۔ طبی سہولتوں کے علاوہ ویسے بھی لڑائی کی وجہ سے یہاں پہ زخمی جو آئے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے طالبان کا جو پورا افغانستان پہ قبضہ تھا وہ تو آخری 10 دنوں تک بہت تیزی سے ہوا، تو ہسپتال پہلے ہی بہت بھرے ہوئے تھے، لیکن حملے کے فوراً بعد جو چند ہسپتال جو اس قسم کے زخمیوں کا علاج کرتے ہیں، جیسے ایک اٹالین این جی او کا ہسپتال ہے ایمرجنسی جو جنگ میں زخمی ہونے والوں کا علاج کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام رات انہوں نے سرجریز کی ہیں، اور ان کا سٹاف، ان کی شفٹ ختم ہوتی تھی اور وہ والنٹیرلی اپنی مرضی سے واپس آ جاتے تھے، اور وہ فل کیپیسٹی پر چل رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 90 افراد کم از کم کی ہلاکت کی اطلاع ہے، اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، کم از کم 150 زخمی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ زخمیوں میں سے کرٹیکل صورتحال کتنوں کی ہے، تو اس وقت ہاسپٹل فل کیپیسٹی پر ہیں۔ جی، طالبان اور داعش کے درمیان شروع سے ہی ایک تنازع تو چلا آتا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں افغانستان کے داعش گھسنے کی کوشش کر رہی تھی اور طالبان کا قبضہ تھا، تو دونوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور گزشتہ سالوں میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں۔ یہ جو حملہ تھا اس کو داعش نے قبول کیا ہے، اور طالبان نے اس کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ آج انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کو شہید بھی کہا ان کے ایک آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے، اور کہا کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں جمعے کی نماز کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب طالبان اور داعش کا جو تنازع ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اب چونکہ طالبان نے دنیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ افغانستان میں سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں، تو اب ایک یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر سکتے ہیں۔